الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات اللهم صل على محمد محبان محمد والے محمد، بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جس آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس کا نشان 70 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل موجودہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے۔ اسی سورہ سے 15ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نشان 50 ہے۔ اس سے قبل سورہ قصص نازل ہوا یعنی 49واں سورہ، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، پھر اس کے بعد سورہ یونس۔ یہ 111 آیات پر مشتمل سورہ ہے جس میں 1560 الفاظ ہیں اور 6440 حروف ہیں الفابیٹ سے۔ مختلف اس کے نام ہیں مگر مشہور 3 نام ہے: سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا اور سورہ سبحان۔ اور اس لیے یہ 3 نام مشہور ہیں کہ چونکہ سورہ اسرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں اللہ نے اس سفر کا تذکرہ کیا جسے ہم معراج رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ من لنریہ، یعنی اس سفر کا تذکرہ کیا جسے سفر معراج کہتے ہیں۔ اور چونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ سورہ لفظ سبحان سے شروع ہوا یعنی تسبیح پروردگار سے، اس لیے اس کا ایک نام سورہ سبحان بھی ہے۔ اور اس میں شروع میں اور بعد میں اللہ نے چونکہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا اس لیے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جو میں نے سورہ کا پیش کیا۔ اب آیت کی طرف آئیے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت عطا کی ان کثیر مخلوقات پہ جنہیں ہم نے خلق کیا ہے۔ اس ایک آیت میں پروردگار عالم نے 5 مرتبہ لفظ ہم استعمال کیا۔ ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی، ہم نے آدم کے بیٹوں کو خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، ہم نے انہیں فضیلت دی ان کثیر مخلوقات پہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم کا معنی
میرا ہر سننے والا جانتا ہے. میں کیسے عرض کروں؟ میرے جو نوجوان دوست ہیں, وی آر لسننگ مجلس, ہم مجلس سن رہے ہیں, اور میں آئی ایم ریسائٹنگ مجلس, میں مجلس پڑھ رہا ہوں. آئی میں, ہم وی. اب پروردگار سے سوال کروں, پروردگار تو ہے کتنا کہ مسلسل کہہ رہا ہے ہم. تو علماء نے جواب دیا, دو جوابات دیے ہیں کہ پروردگار ہم کیوں استعمال کرتا ہے. ایک جواب آج گزارش کروں گا, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. جہاں وہ اپنے ناز کا اظہار کرے, اپنی کبریائی کا اعلان کرے, نہیں, جہاں وہ عوام الناس کے سامنے کوئی دعویٰ پیش کرے تو کہتا ہے ہم. جہاں وہ اپنی کبریائی کا اعلان کرے. آیات پڑھوں, اِنَّا انزلنا من السماء ماء طہورا, ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. یہ عوام کو چیلنج ہے کہ جب ہم پانی برسانے پہ آمادہ نہ ہو تو تم برسا کے دکھا دو, اور جب ہم پانی برسانا چاہیں تو تم روک کے دکھا دو. اِنَّا انزلنا من السماء ماء طہورا, ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. بھائی دو لفظیں استعمال کی. اب میرے محترم سننے والے دونوں لفظوں سے واقف ہیں, پاکیزہ پانی, مبارک پانی. یعنی جو پاک ہو وہ مبارک ہو, جو مبارک ہو وہ پاک بھی ہو. بھائی اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پانی کے علاوہ کیا کیا پاک ہے. اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک دفعہ پروردگار نے اعلان کیا انما یرید اللہ. اب اہل بیت پاک ہیں, اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے جو پاک ہو وہ مبارک بھی ہو. تو اہل بیت پاک بھی ہیں, مبارک بھی ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. نزلنا من السماء ماء مبارکا, ارسلنا الرياح لواقع, ہم نے ہواؤں کو چلنا سکھایا. میں نے نہیں, ہم نے, ناز ہے. یعنی جب ہوائیں چل نہ رہی ہوں تو تم چلا کے دکھاؤ, اور جب ہم چلا رہے ہوں تو تم انہیں روک کے دکھاؤ. جہاں جہاں وہ عوام کو چیلنج کرتا, اپنے ناز کا اظہار کرتا ہے, وہاں کہتا ہے ہم. نزلنا من السماء ارسلنا الرياح لواقع. آیت پڑھوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے رسول ہم نے تجھے کثرت نسل عطا کی. ہم نے, ناز ہے, اپنی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم نے کثرت نسل عطا کی ہے. یعنی اب اگر کوئی چاہے تو تیری نسل کو منقطع نہیں کر سکتا. بھئی یہی تو سبب ہے کہ 1400 برس سے کوششیں کی جاتی رہی, مگر دنیا آج بھی حیران ہے. اس لیے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں نسل فاطمہ موجود ہے, پردہ غیب میں اصل فاطمہ موجود ہے. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دنیا کے گوشے گوشے میں نسل فاطمہ موجود, پردہ غیب میں اصل فاطمہ موجود. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے کثرت نسل عطا کی ہے. تو کس کی مجال ہے؟
جو تیری نسل کو منقطع کر دے. یہ ناز دیکھ رہے ہیں آپ, جہاں وہ اپنے ناز کا اظہار کرے کہتا ہم. اب گفتگو کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا, گندے پانی سے بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت عطا کی. بلاغت قرآن ہے بخدا. جو لوگ سائنس سے واقف ہیں, خاص طور سے بایولوجی سے, وہ میری بات کی تائید کریں گے. دو لفظ قرآن نے استعمال کی, فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اسے سننے کی طاقت عطا کی, دیکھنے کی طاقت عطا کی. یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے دیکھنے کی طاقت عطا کی, سننے کی طاقت عطا کی, نہیں. سمیعاً پہلے, بصیرہ بعد میں. اب جائیں اور آج کی ماڈرن تھیوری جو ہے اسے آپ دیکھیں تو جب بچہ جنین کی شکل میں ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو یہ 5 حصے جو ہیں نا, سننے کی طاقت, سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت, لامسا چھو کے محسوس کرنے کی طاقت. اس میں سب سے پہلی حص جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے سننے کی طاقت. بچہ بطن مادر سے آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. پہلی حص جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے سننے کی طاقت. اور اسی لیے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بچہ بطن میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ اچھی باتیں سنے, ہے نا. وہ بچہ جو کچھ برس پہلے محمد حسین یا کیا نام تھا پاکستان کا, حسین طباطبائی, اس کی ماں سے جب پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا حافظ کیسے ہو گیا 4-5 سال کی عمر میں, تو اس نے کہا کہ جب سے یہ جنین کی شکل میں میرے بطن میں آیا میں مسلسل تلاوت قرآن کیا کرتی تھی. تو سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلی حص جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے سننے کی طاقت. اور اسی لیے جب بچہ بولتا ہے, جس عمر میں بولے, پہلا لفظ جو وہ بولتا ہے اس لفظ سے لے کے آخری لفظ تک اس کی بولی کو کیا کہتے ہیں؟ مادری زبان, مدر ٹنگ. اس لیے کہ وہ بطن سے ان لفظوں سے مانوس ہوتا ہے, بطن سے ان لفظوں سے مانوس ہوتا ہے. اب بولنے کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے, جب بولے. بھئی کہیں لے جانا ہے آپ کو, جس عمر میں بولے, جب وہ بولتا ہے تو علماء لغت اور علماء زبان کہتے ہیں کہ یہ مادری زبان بول رہا ہے. جس عمر میں بولے. اب ایک بچہ نظر آیا جس نے 3 دن کی عمر میں بولنا شروع کیا, اور رسول نے کہا علی تم نے قرآن کی تلاوت یوں کی جو تلاوت کا حق تھا. اب میں خانہ ابو طالب کی زبان کو کیا کہوں؟ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ابو طالب کے گھر کی زبان ہے. تو سمیعاً بصیرا, ہم نے اسے آب مخلوط سے پیدا کیا. تو جہاں خلقت انسانی کا ذکر کر رہا تھا وہاں کہہ رہا تھا ہم, اور ایک منزل پہ کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں, خلق تو جہاں تو لگ جائے وہاں میں, خلقنا ہم نے خلق کیا, خلق تو
میں نے خلق کیا جن اور انسانوں کو کہ یہ میری عبادت کرے. تو پروردگار ایک جگہ کہتا ہم نے خلق کیا, ایک جگہ کہتا میں نے خلق کیا. کہا چونکہ یہاں عبادت کی بات تھی اس لیے میں کہا, ورنہ پھر شرک ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو انسان کی خلقت کے متعلق جھنجھوڑا کہ ہم نے تم اپنی حیثیت کو پہچانو, تمہاری حیثیت کیا ہے. ہم نے تمہیں ایک نجس پانی سے خلق کیا. یہی تو حیثیت ہے انسان کی. نطفتن امشاج, آب مخلوق سے پیدا کیا. اور اسی لیے ٹھوکا دیا قرآن نے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے کس نے اپنے رب سے روگرداں کر دیا؟ اس نے تجھے خلق کیا, اس نے تیرا تسویہ کیا یعنی نوک پلک سے درست کیا. فعدلک, اور تیرا یہ جو بدن ہے نا اس میں ایک بیلنس مقرر کیا, قائم کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر جیسی صورت بنانی چاہیے بنا کے بھیج دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. جیسی صورت چاہیے ویسی بنا کے بھیج دیا. اچھا, جو صورت بناتا ہے اسے مصور کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یصورکم فی الارحام, اللہ نے تمہاری صورتیں تمہارے ماؤں کے بطن میں بنائی ہیں. یہاں اتنے افراد تشریف فرما ہیں, کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملتا. ایک بالش چوڑا اور ایک بالش لمبائی ہے اس چہرے, مگر کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے ملتا, کسی کی ناک کسی کے ناک سے نہیں ملتی, کسی کی آنکھ کسی کی آنکھ سے نہیں ملتی. اچھا, اگر کچھ چیزیں مل بھی جائیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلقاً نہیں ملتی. سر کے بال یہ کسی سے نہیں ملتے, بدن کی بو کسی سے نہیں ملتی. یہ جلد, جب آپ اس کا کیمیکل انالائسس کریں گے, کیمیائی تجزیہ کریں گے, تو یہ جلد ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اچھا, یہ انگشت کے نشان کسی سے نہیں ملتے. انگشت کا نشان کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے ایسی جگہوں پہ کہ جہاں آپ نے دستخط کیا, سگنیچر کیا, پلٹنے لگے تو اس نے کہا نہیں نہیں ٹھہر جائیے. کہا کیوں؟ کہا انگوٹھے کا نشان لگا دیجئے. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوں, میں نے سگنیچر کر دیا, بات ختم ہو گئی. کہا نہیں, آپ کے سگنیچر کی نقل کی جا سکتی ہے, یہ نشان انگشت کی نقل نہیں کی جا سکتی. کمال یہ ہے کہ جب آدم کے صلب میں نور منتقل ہوا تو آدم نے دعا کی, پروردگار ان انوار کا ٹھکانہ کوئی ایسی جگہ بنا دے کہ میں اسے دیکھتا رہوں. تو وہ 5 انوار خمسہ آدم کے ہاتھ میں منتقل ہوئے. اس میں رسول کا نور, اس انگشت میں علی کا نور, اس انگشت میں فاطمہ کا نور, اس انگشت میں جسے کلمہ شہادت انگشت شہادت کہتے ہیں حسن کا نور, اور انگوٹھے میں حسین کا نور, اسے کہتے ہیں مبہم ابہام. اس میں حسین کا نور, یہ حسین کا نور انگوٹھے میں آیا. مطلب آپ سمجھے کہ حسین کربلا کیوں آئے؟ اس لیے
کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے حسن مجتبی تک مسلسل قبالہ اسلام پہ دستخط ہوتی رہی، مگر وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ اسلام کو بدلتے رہے اور کربلا تک اس کی شکل ایسی مشق کر دی، حسین نے کہا دیکھو اب دستخط نہیں ہوگی، ہم اپنے خون سے قبالہ اسلام پہ اپنا انگوش ثبت کر دیں گے تاکہ کوئی پھر بدل نہ سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی بدل نہ سکے، تو یہ کسی کا کسی سے نہیں ملتا۔ اچھا ایک اور چیز، تھوک، یہ لاروا جسے کہتے ہیں، یہ کسی کا کسی سے نہیں ملتا۔ تو بڑا اناڑی خالق ہے اور بڑا اناڑی مصور ہے کہ جب بنایا ایک نئی شکل بنا دی۔ یہ کسی ایکسپرٹ کا کام تو نہیں ہے، ایکسپرٹ تو وہ ہوگا ماہر کہ جب بنائے ایک جیسا بنائے۔ تو کوئی اناڑی مصور ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان بنائے اور بنائے گا، مگر سب کی شکلیں الگ الگ، سب کے نقشے الگ الگ، ناک ناک سے نہیں ملتی، آنکھ آنکھ سے نہیں ملتی، زبان زبان سے نہیں ملتی، لہجہ لہجہ سے نہیں ملتا، شرافت شرافت سے نہیں ملتی، کردار کردار سے نہیں ملتا، رفتار رفتار سے نہیں ملتا۔ تو اناڑی ہے کہ نہیں، اناڑی نہیں ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، لاکھوں کروڑوں اربوں بناؤں گا، چہرہ چہرے سے نہیں ملے گا، ناک ناک سے نہیں ملے گی، آنکھ آنکھ سے نہیں ملے گی، لہجہ لہجے سے نہیں ملے گا، مگر 14 ایسے بناؤں گا، رفتار رفتار سے ملے، گفتار گفتار سے ملے، کردار کردار سے ملے، اخلاق اخلاق سے ملے، جو ایک کہے وہی آخری کہے۔ ایک سلوار پڑھے محمد۔ اس نے کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، ناز ہے، اور اس کے بعد عجیب منزل پہ وہ کہتا ہے یا ایھا النبی، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور ہم نے تجھے دائی بنا کے بھیجا۔ دال الف عین یہ دائی، دعوت دینے والا۔ ہم نے تجھے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، اپنے اذن اس کا ہے، دعوت رسول کی، وسراجم منیرا، اور تجھے سراج منیر بنا کے بھیجا۔ سراج چراغ، یہ لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا قرآن میں، 3 مرتبہ سورج کے لیے، سراجن وہاجا، شعلے پھینکنے والا چراغ، اور 1 مرتبہ رسول کے لیے، سراجم منیرا، نور بانٹنے والا چراغ۔ سورج سراج
رسول سراج، یعنی قرآن بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نظام شمسی میں جو حیثیت سورج کی ہے، نظام ہدایت میں وہی حیثیت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ سراجم منیرا، نور بانٹنے والا چراغ۔ اور پورے قرآن میں آپ جہاں جہاں دیکھ لیں، زیادہ تر مقامات پہ، کچھ استثناء ہے، جہاں سورج کا ذکر ہے وہی چاند کا تذکرہ ہے۔ ابھی عید فرما کی نماز آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں جو سورہ آپ تلاوت کرتے ہیں، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی۔ آپ جہاں دیکھ لیں، جہاں سورج کا ذکر وہی چاند کا تذکرہ۔ اب رسول کی ایک حدیث سناؤں، رسول فرمانے لگے انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج اور چاند کا فرق یہ ہے کہ سورج کا نور اس کا ذاتی ہوتا ہے اور چاند کا نور اکتسابی ہوتا ہے، وہ سورج سے عکس کرتا ہے پھر دوسروں کو مستفیض کرتا ہے۔ رسول نے کہا انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ رسول بتانا یہ چاہ رہے تھے میرا علم ذاتی ہے، علی نے مجھ سے قرض کیا ہے۔ اچھا، ابھی پہلی محرم گزری ہے نا، تو جو چاند رات آتی ہے تو ہمارے گھروں میں اور جتنے مسالک فکر ہیں، جتنے مکتب فکر ہیں مسلمانوں کے، ان سب کے یہاں ایک اہتمام کیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد دعائے رویت ہلال پڑھی جاتی ہے۔ دعائے رویت ہلال تلاوت کی جاتی ہے نا، اور ہر مکتب فکر میں اور ہر مسلک میں یہ دعا موجود ہے۔ مگر آپ سے میں سوال کروں، اگر آپ کو علم ہو تو آپ مجھے بتا دیں گے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ دعائے رویت ہلال تو موجود ہے، دعائے رویت شمس آپ نے دیکھی؟ جیسے پہلی کا چاند آپ دیکھتے ہیں، پہلی کا سورج بھی تو ہوتا ہے نا، مگر کہیں میں نے یہ حکم نہیں دیکھا کہ جب پہلی کا سورج دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ پہلی کا چاند دیکھو تو دعا پڑھو، یہ تو ہے، مگر سورج دیکھو تو دعا پڑھو، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اور رسول کہتے ہیں انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، سورج کے دیکھنے کے بعد کوئی دعا مجھے نہیں ملی کہ پڑھی جائے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ بھی تو آخری نبی ہیں، کہ میں ہوں سورج، مجھے کیا دیکھو گے؟ آنکھیں جل جائیں گی۔ مجھے کیا دیکھو گے؟ آنکھیں جل جائیں گی۔ علی کے چہرے کو دیکھو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب رسول نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو علماء اسلام کا آپ کام جانتے ہیں نا، جب کوئی فضیلت آل محمد نظر آئے تو اس میں قطر بیمت کرنا
ان کا مخصوص کام ہے. اب ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ابن اسیر جزری، ان کی لغت کی ایک مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ. اس میں نون کے چیپٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو کوٹ کیا النظر الی وجہ علی نوادہ، اور اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ جب علی مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے تھے اور بے ساختہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اسجا حاضر الفتح. لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا شجاع ہے. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسقا حاضر الفتح، یہ جوان کتنا سخی ہے. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر الفتح، یہ جوان کتنا کریم ہے. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اب عالم حاضر الفتح، کہ یہ جوان کتنا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے. تو چونکہ علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کو خدا یاد آتا تھا، اس لیے رسول نے فرما دیا النظر الی وجہ علی نوادہ. میں نے ابن اسیر جزری کی یہ بات مان لی، مگر ایک میرا سوال ہے کہ ابن اسیر جزری یہ بتاؤ کہ آدم سے لے کے خاتم تک کاہے کے لیے آئے؟ ان کا کام کیا تھا؟ وحدانیت کی تبلیغ، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کروانا. بھائی رسول نے پہلا جملہ یہی تو کہا تھا قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء آئے وہ زبان سے کہتے رہے کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، مگر علی نے وہی کام اپنے چہرے سے لے لیا. بھائی لوگ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اسجا حاضر الفتح. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. رسول ہے سراج منیر، یہ لفظ یاد رکھیں، سراج چراغ. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ اس میں اردو ادب سے کتنے ہزار شوق رکھتے ہیں، یا کوئی شاعر ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. مگر ادب میں چراغ کا ایک الگ مقام ہے. چراغ صرف دیے کو نہیں کہتے. اب میں ایک مصرع میر انیس کا پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری بات واضح ہو جائے. تو انیس اپنے بیت میں کہتے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. چراغ نور نظر، چراغ لخت جگر، چراغ میوہ دل، چراغ قرۃ عینی، چراغ فرزند. بات واضح ہوئی. اب محمد سراج کس کا ہے؟ اللہ نے کہا سراج منیرہ، یہ میرا چراغ ہے. روشن کہاں ہوا؟ روشن کہاں ہوا؟ کہنے لگے سرزمین عرب پہ. سرزمین عرب پہ کہاں؟ مکے میں. مکے میں کہاں؟ محلہ بنی ہاشم میں. محلہ بنی ہاشم میں 64 گھر تھے. کس گھر میں روشن ہوا؟ کہنے لگے خانہ ابو طالب میں، یعنی سراج اللہ خانہ ابو طالب میں روشن ہوا. اور ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ
اور ابو طالب میں عہد و پیمان ہے. ابو طالب میرا چراغ تیرے گھر میں جلے، تیرا چراغ میرے گھر میں جلے. تیرا چراغ میرے گھر میں روشن ہو. یہ اللہ کا چراغ ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب اللہ کی عظمت پہ بات آ گئی تو جو سراج منیر تھا اس کا وارث اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا میرے نانا کے دین میں تجھے برباد ہونے نہیں دوں گا. آج ایک سوال ہوتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ بخدا سب نے بیعت کی تھی اور حسین کی بیعت میں بڑا فرق ہے. سب نے بیعت کی، بہت زیادہ اگر کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ مسلمانوں نے بیعت کی. حسین معاذ اللہ بیعت کر لیتے تو اسلام کی بیعت کہی جاتی. سب نے بیعت کی، کہا جائے گا قاریان قرآن نے بیعت کی. حسین بیعت کرتے تو قرآن کی بیعت کہی جاتی. سب نے بیعت کی یعنی عوام نے بیعت کی. حسین بیعت کرتے، امام نے بیعت کی. حسین نے کہا نہیں، سر کٹا دوں گا، بیعت نہیں کروں گا. اس ارادے سے 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 3 شعبان مکہ پہنچے، 9 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کوفہ کی جانب پڑھے. اثناء راہ میں حربلہ نے حر نے راستہ روکا. حسین اور حر ساتھ ساتھ ایک دوسرے راستے پہ آگے بڑھے. 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے. 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب 4 محرم کو شمر پہنچا تھا اپنے 4000 سواروں کو لے کے، تو وہ ابن زیاد کا ایک پیغام لے کے آیا تھا کہ گھاٹ پہ پہرے لگا دیے جائیں. گھاٹ پہ پہرا لگ گیا. خیام حسینی میں جو پانی تھے کا ذخیرہ موجود تھا وہ 7 محرم سے بالکل ختم ہو گیا. عاشور کا دن آیا، مارکہ کربلا گرم ہوا. حسین کا ایک ایک چاہنے والا، ایک ایک ساتھی، ایک ایک رفیق جاتا رہا اور شہید ہوتا رہا. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین یکو تنہا رہ گئے اور حسین گھوڑے پہ کبھی داہنی جانب جھکتے تھے، کبھی بائیں جانب جھکتے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جس کے لیے میر انیس کہتے ہیں کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. مجھے نہیں معلوم، میں نے مقتل کی کسی روایت میں تعداد زخم نہیں دیکھی. ہاں ایک روایت مجھے ملی کہ جب جب مختار ابن عبید ثقفی کے دربار میں قاتلان حسین میں سے ایک کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار نے اس سے سوال کیا تم نے کربلا میں کون سا ظلم انجام دیا؟ اس نے کہا امیر مجھ سے یہ سوال نہ کر. ادھر مختار کا اصرار بڑھا، ادھر اس کا انکار بڑھا. ایک دفعہ مختار غضبناک ہو کے کہتے ہیں تجھے بتانا ہوگا. اس نے کہا امیر جب میں کوفے سے کربلا کی جانب چلا تھا تو میرے پاس نہ تلوار تھی
نہ نیزہ تھا، نہ خنجر تھا، نہ تیر و کمان تھی. میں نے چند پتھر کے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں اپنے ساتھ لے کے کربلا پہنچ گیا. 10 محرم آ گئی، حسین کے ساتھی شہید ہونے لگے. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین زخموں سے چور گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے. میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ کر گزروں. یہ سوچ کے میں نے ایک پتھر نکالا اور حسین کے جسم مبارک کو دیکھنا شروع کیا کہ کوئی ایسی جگہ تو نظر آئے کہ جہاں کوئی زخم نہ لگا ہو. مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آئی، بس ایک جگہ نظر آئی. بس عزادارو وہ جگہ آپ خود سمجھ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ امیر میں نے پتھر کا وہ ٹکڑا لیا، ادھر سے حسین کا گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، ادھر سے میں نے دوڑنا شروع کیا اور میں دیکھتا جا رہا تھا. ایک دفعہ میں نے نشانہ لیا، پتھر کے اس ٹکڑے کو کھینچ کے مارا، وہ گائلی حالت پہ جا ایک دفعہ حسین نے چیخ ماری، یا عباس. بس دارو میں نے تمام کی. بھلا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، سر و تن میں جدائی ہوئی، شام غریبہ آ گئی، رات ڈھل گئی، صبح کا سورج نمودار ہوا. مقدرات عصمت و طہارت کو گرفتار کیا گیا. بیویوں کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی. میرے جاننے والے بنارس کے وہ صدام کے زمانے میں کربلا کی زیارت کو گئے. جب وہاں سے وہ پلٹے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا خاص بات دیکھی. تو کہا میں 10 محرم کی تاریخ تھی، حکومت کی طرف سے اہتمام تھا، بنی اسد والوں کے قافلے آئے، آگے آگے عورتیں، اس کے پیچھے مرد بچے، اور سب اپنے کاندھوں پہ کدال پھاوڑے اور عورتیں اپنے اپنے سروں پہ ٹوکریاں رکھے ہوئی تھی. یا حسین یا حسین کہتے ہوئے وہ روضہ حسین میں داخل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے عجیب منظر بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے عجیب منظر دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں کوزے روضہ حسین سے نکلے، روضہ عباس کی جانب بے تحاشا دوڑے اور کہتے جاتے تھے اعلیٰ تاج اعلیٰ تاج. ایسا لگتا تھا جیسے روضہ عباس سے آواز آ رہی ہو، سکینہ موت نے مجبور. بس عزادارو آپ سمجھ گئے نا، یہ بنی اسد والے وہی تھے جنہوں نے شہداء کے لاشوں کو دفن کیا، ہمارے چوتھے امام کی مدد کی. بس آخری بات، جب امام باعجاز امامت کربلا پہنچے اور شہداء کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا، دفن کرتے کرتے ترائی پہ پہنچے. ترائی پہ پہنچے، بہت دیر تک ایک لاشے کے قریب روتے رہے. ہائے چچا ہائے چچا. اس کے بعد ایک چھوٹی سی قبر تیار کی، اس میں امام نے عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو یکجا کیا
اور اس قبر کے سپرد کیا. وہاں سے پلٹے, بابا کی قبر کو تیار کیا. جب قبر بنا چکے تو خود کو تعویذ قبر پہ گرایا. بہت دیر تک روتے رہے. جب کچھ دیر گزر گئی تو بنی اسد والے کہتے ہیں کہ دفعہ امام تعویذ قبر سے اٹھے, جھکے اور جھک کے انگشت مبارک سے کچھ قبر پہ تحریر کیا. بنی اسد والے کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے جو دیکھا تو امام نے لکھا تھا آزا قبر الافشا, یہ پیاسے کی قبر ہے. حسین کی پیاس ایسی پیاس تھی جو بچپنے سے تھی. جب حسین پیدا ہوئے کچھ دنوں سال کے ہوئے تو مدینے کی خواتین کہتی ہیں کہ جناب خاتون جنت اپنے سرانے کوزہ آب رکھ کے سوتی تھی. کسی نے پوچھ لیا شہزادی یہ سرانے کوزہ آب رکھ کے کیوں دیتی؟ ایک دفعہ شہزادی فاطمہ تڑپ کے کہتی ہیں میرا لال راتوں میں اٹھ اٹھ کے پانی مانگ. میں نہیں چاہتی کہ جتنی دیر تک ارے پانی کا انتظام کرنے میں وقت صرف ہو اتنی دیر تک حسین پیاسا ہے. آئے حسین کربلا میں ردن بخدائی اور دعا تجھے واسطہ ہوں کیسے